اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بعد اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی مکی مدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند الصلاۃ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرعوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام حسین رضیم آپ میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما، اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے اللہ انسانیت کے تقاضے پورا کرنے والوں کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ برادر محترم بانی مجلس عزت امام جناب سید رضوان بخاری صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی نوکری بالخصوص سید ذیشان کاظمی صاحب پاکستان سے جو اس وقت اس عزائی کاروان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے ہم سفر ہیں، آپ تمام احباب کو قدم قدم چل کے آیا۔ اس سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی پڑھائی، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری، کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بارے دیگر گزارش کر کی طرح کروں گا کہ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میرے مالک ویسے تو سب، لیکن بالخصوص وہ تمام چہرے جو اس وقت مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم کرداروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ اگر مزید خضوع و خشوع کے ساتھ اور روحانیت سے بھرپور اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت کر سکتے ہیں۔ اجازت ہے نوکری مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو اپنے نصر رکھائے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کریں۔ طبیعت ہے جناب کی بات کا آغاز لمحہ کی ظاہر کی بغیر بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جدھر آپ لوگوں کا ماحول چلتا ہے وہی نوکری اور رہائی انشاءاللہ۔ سامعین گرامی، جہاں دنیا داروں کے سر خم ہو جائیں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل جھک جائیں اسے کربلا کہتے ہیں۔ گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں وہ کعبہ اور جہاں زائرین کے دل جھکیں اسے کربلا کہتے ہیں۔ سنانا سبق ہے، کرنی بات ہے۔ آپ سبھی لوگ یقیناً جو اس سال نہیں گئے انہیں اگلے سال میرے مولا نجف سے کربلا جو گئے ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور جو نہیں گئے انہیں بتانے کے لیے کہ نجف سے کربلا چل کر محسوس کیسا ہوتا ہے۔ اجازت لے کر میں آپ کو اربعین حسینی کی دو چار باتیں بارے دیگر سنیے گا۔ جہاں دنیا داروں کے سر جھکے وہ کعبہ، جہاں زائرین کے دل جھکے وہ کربلا۔ پہلا جملہ اپنی گفتگو کا آج یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، بالکل پہلا جملہ اپنے خطاب کا پہلا جملہ ہے، اور جانتا ہوں کہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، سادات عظام بیٹھے ہیں اور بڑے بیٹھے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرا قد چھوٹا ہے، جملہ بڑا ہے، بلکہ آسمان سے بڑی بات لکھی ہے جناب علامہ عبد حسین نیشاپوری نے اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، سمجھ نہیں آتی یہ معجزہ ہے یا اتفاق کہ جتنا
جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. میرے مولا سلامت رہنا، میرے مولا نوازوں پر جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ بین حرمین کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. اب سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ. اس وقت تو ماڈرنٹی بھی اتنی نہیں تھی اور جدت بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اب تو ہے. جتنا فاصلہ وہاں ہے بالکل اتنا فاصلہ یہاں ہے. اور آپ لوگ یقین کیجئے پاکستان دنیا کے کس کونے سے کس کونے تک آیا ہوں، اور باخدا بات اگر یہاں تک ہوتی تو یہاں روک دی جاتی. بات وہ ہے جو اس سے آگے ہے. ماشاءاللہ. پہلی جنہوں نے سن لی ان کے لیے، جنہوں نے پہلی بھی دھیان سے نہیں سنی ان کے لیے بات بالکل نہیں کر رہا. فرماتے ہیں جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں اتنا ہی روضہ حسین اور عباس میں. فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ اتفاق نہیں ہوا. یہ جو دو فاصلے ایک جیسے ہوئے ہیں یہ اتفاق تب ہوتا جب کربلا میں قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. جس کے ہاتھوں کی ملکیت امام حسین کے پاس ہے وہ یہ بات ہے، اور جس کی ملکیت امام حسین کے پاس نہیں ہے اس سے بات بھی کی بڑا نہیں کر رہا. فرماتے ہیں یہ جو فاصلے ایک ہوئے یہ اتفاق تب تھا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. آخری صف تک ایک لہرائے مسکراہٹ کی تو بات کرنے کا لطف ہے ورنہ کوئی بھی نہ بولے. فرماتے ہیں قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی تو اسے اتفاق کہا جاتا. فرمایا قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے، اور اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو امام سجاد نے یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. محسوس نہ کیجئے گا، میں ویسے تو اپنی خطابت کے زور سے ہٹ کے ویسے دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا مل کے نعرہ حیدری. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ، بسم اللہ بسم اللہ، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو. میں جملہ آپ لوگوں کی نظر بسم اللہ بسم اللہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بات ضائع نہیں جائے. حج ہیں دو، ایک اسلام والا، ایک وہ جو کعبے میں ہوتا ہے، ایک وہ جو کربلا. بسم اللہ. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ ہے علامہ عبد حسین نیشاپوری کا. ماشاءاللہ. سامعین گرامی میں جملہ نچھاور کر رہا ہوں اور فقط ایک مسکراہٹ چاہیے. فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی یہ جو عشق والا حج ہے نا اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن بسم اللہ. اب حج لے کر دو چلوں گا، اب جتنی دیر بات ہوگی وہ دو ہوگی، ایک وہاں والا ایک یہاں والا. ایک وہ والا حج تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا مناسک ہیں، بسم اللہ. میں آپ کو یہ والا بتانا اور آپ کو اس اینگل سے بتانا بسم اللہ. وہ والا تو آپ جانتے ہیں، اب ذرا یہ والا سنیں. اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں بسم اللہ. آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھنا یا آپ نے اس علم کی طرف دیکھنا یا ادھر دیکھنا، ماشاءاللہ. پھر فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اس کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ کے ہاتھ جانے اور یہ ہاتھ بسم اللہ. فرماتے ہیں اس عشق والے، اور عجیب لطف ہے خدا کی قسم، فرماتے ہیں عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں.
حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، دامن پھیلا ہوا ہے، چیزیں ہو گئی ہیں دو، وقت کم ہے اور منزل دور ہے۔ بسم اللہ۔ میں بار دیگر گزارش کر رہا ہوں جن کے گھروں کا چولہا جلتا ہے امام حسین کے صدقے میں، وہ ہاتھ اٹھائیں، اور جن سے عقیدہ نہیں ملتا ان سے لڑائی نہیں ہے، انہیں بھی استقبال کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں، بھلے میں خود مہمان ہوں، لیکن جن سے عقیدہ ملے کم از کم وہ تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو ماتمی بندے سے بات ہے، فرماتے ہیں یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، یہی ہاتھ رکھیے گا، عشق ہاتھ یہی رکھیے گا، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا، اب بات اس اوپر لے کے جاتے ہیں، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ باخدا میرا قد چھوٹا، میں بات بڑی کر رہا ہوں، کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، مقام ابراہیمی کو، جو لٹریچر پڑھنے والے میرے سامنے اب آپ بیٹھے ہیں بلا، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اس پنڈال میں کوئی بھی ایسا شخص، اس ہاتھ کو سلام جو مشکل بات پہ بولا، اس پنڈال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جنہوں نے خانہ خدا کی زیارت نہیں کی ہوگی، ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کا عمرہ کیا ہوگا، جو نہیں گئے وہ ساتھ والے یا اس سے ساتھ والے سے پوچھ ہی سکتے ہیں۔ جس وقت آپ لوگ کعبے جاتے ہیں خانہ خدا کی دیدار کے لیے تو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جنت کا پتھر ہے، حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبے نے سینے سے آخری صف تک دعائیں چاہیے، جو پہلے پہنچ گئے سفید ریش سے دعا کر رہے ہیں میں آپ کو سلام کروں، اس جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یاد رکھیں زمانہ، یہ جو عشق والا حج کربلا میں ہوتا ہے، یہاں اسی حجر اسود کو علی اصغر اسی حجر اسود کو جسے حسین نے سینے سے لگا رکھا ہے، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ڈھیر ساری باتیں ایسی تھیں جن پر رکا جا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کا وقت بچایا۔ اب میں وہ بات کرتا ہوں جس سے بڑی بات شاید اس گفتگو میں میرے پاس نہیں ہے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں۔ عشق رضوان بھائی اپنے مجمع سے کہیں قیمت اتنی دے جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ عشق والے حج کا احرام ماتمی کا بھیا مجھے دیکھیے گا ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر، دوبارہ ان ہاتھوں کو دیکھیے، مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ عشق والے حج میں مقام حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ عزت حسین کی قسم، علامہ عبد حسین نیشاپوری نے لکھا ہے یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس کا طواف۔ سبحان اللہ، ایک جانب روضہ حسین، ایک جانب روضہ ابوالفضل العباس۔ بسم اللہ، صدقے اردو میں نا ایک ضرب المثل ہے، بسم اللہ،
ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے بسم اللہ کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں، آپ کو کوئی کام ہو. میں مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ آیا اور میں نے تمام مومنین سے کہا کہ میں یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، کوئی ہے جو وہ کروا سکے. آپ لوگ سب مل کر مثال کے طور پہ کسی ایک بڑے کا نام لیں گے کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہارا کام کروا دے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کربلا جانا ہوتا کیا. میں مثال دیتا ہوں، کوئی بھی محسوس نہ ہوئے، میں کسی کے دروازے ماشاءاللہ میں ندیم انجم صاحب کا نام لیتا ہوں، فور ایگزامپل میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں اور میں آ کے آپ کے دروازے میں دستک دیتا ہوں. ندیم بھائی وہ چھوٹا سا کام ہے اور آپ کروا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ندیم صاحب میرا کام نہیں کرواتے یا میری امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو میں واپس آتا ہوں اور آپ سبھی پوچھتے ہیں کہ تم ندیم صاحب کے دروازے پر گئے تھے، انہوں نے کچھ کیا؟ اب یہ میں مثال دے رہا ہوں اردو میں، اردو زبان میں یہ اب ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے کہ میں خدا نہ خواستہ ان کے خلاف کچھ نہ بھی بولوں نا تو میں اتنا دکھ ضرور بیان کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے خاک کیا. بسم اللہ بسم اللہ. جو احباب واہ نہیں کر سکتے وہ سارے ہلا کر بتا دیں کہ بات سمجھ رہے ہیں. ایسے ایسے کر کے مجھے بتا دیں کہ ہے میرے ساتھ. کچھ نہیں بھی یاد رہا ہوگا نا تو اتنا ضرور کریں گے کہ اس یا خاک دیا یا خاک کیا. سامعین کرام کبھی ناز نہیں کیا اور نہ ہی یہ کوئی جگہ ہے. میں آپ کو اپنے حساب سے بتاؤں تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک بھی یاد جائے تو امام حسین کے علی اکبر کی مدد کا حق ادا ہونے لگا. ہم بیچاروں کی کیا حیثیت ہے، لیکن اتنی بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر خانہ دل میں بات آ گئی تو اثر کرے گی اور آپ مہمان کے حق میں دعا ضرور کریں گے. میں دکھ اتنا بیان کروں گا کہ ندیم بھائی نے کیا کرنا تھا، انہوں نے خاک کیا، انہوں نے خاک دیا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. دنیا والوں سے مایوس ہو کے کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. خاک بھی دے، خاک بھی دے تو شفا. میں ویسے پڑھتا تو ممبر پہ شعر ہوں لیکن میں خود بات کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اچھے سے سبق سنا سکوں اور آپ سے دعا لے سکوں. اور بار دیگر میں بار بار اپنے بڑے جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو مخاطب ان سے اس لیے کروں کہ میں ان سے بھی دعائیں وصول کر سکوں. بے شک بے شک ماشاءاللہ. ایک نام گزرے ہیں علامہ محسن فائز کاشانی. بے شک. یہ آپ کو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جس وقت ایران میں اصفہان دارالخلافہ تھا. بسم اللہ. اصفہان نصف جہان سمجھا جاتا تھا. اس وقت وہاں پر ایک عالم دین آ گیا کسی اور مذہب کا اور اس نے آ کر علم غیب کا دعویٰ کر دیا اور جو اس کے سامنے آتا اسے سوال سے پہلے جواب دے کر بات ختم کر دیا. بادشاہ وقت کے دربار میں ہے اور اس نے چیلنج کر دیا جو چاہو پوچھو جواب دو. محسن فائز کا شاہ بات آ کے شفا ہو گئی. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. آ کے شفا. بے شک. ذات گرامی میں بات تو بعد میں ہو. امام حسین علیہ السلام کی رہ کی مٹی پہلے اس کی بات ہو جائے. ماشاءاللہ. اس مٹی پہ بات ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی. دنیا میں پاس ہو تو بیماری سے شفا ملتی ہے، قبر میں ساتھ جائے تو فرشتے کیا بات ہے. یہاں پاس ہو تو بیماریوں سے شفا ملتی ہے. درود ماشاءاللہ. بارہ دیگر بلند تر سلام.
بلند سے بلند تر عزت امام واجب الاحترام ذاکر اہل بیت سردار حسین پاس کرو ہمیشہ سامعین گرامی آپ یقین کیجیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کے پیرائے سے باہر نکل کر اجتماعی طور پہ کام کرتے ہیں. آپ ان کی خدمات دیکھیں سیلاب زدگان کے حوالے سے, اس کے بعد عوامی خدمت. میں ان کو دیکھ کے اکثر مجھے علامہ طالب چوکھی صاحب کے دو مصرے یاد آتے ہیں. فرما گئے تھے دیار عشق میں تجدید عاشقی کے لیے ہم ایسے لوگ ضروری ہیں ہر صدی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے خطبات ان کی ممبر سے گفتگو اس کے اوپر جوان نسل جو اس وقت رد عمل اور بغیر کسی ایک مذہب کی دیواروں کو توڑ کے اوپنلی بات کرتے ہیں. بے شک بسم اللہ. خدا نے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ یقین کیجئے کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, یہ ایک سماجی المیہ ہے. شیعہ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا, اہل سنت برادران نے مولا علی کو اہل سنت بن کے سمجھا. ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سماتے ہی نہیں. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے جملے ہیں, خدا ان کی قبر کو ٹھنڈک دے. وہ فرما گئے تھے کہ اسلام دیواریں کھڑی کرنے نہیں آیا تھا, اسلام پل بنانے کے لیے. واجب ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور اگر آپ لوگ کربلا جا کے دیکھیں, جو اس وقت میں جو بات لے کر چل رہا ہوں, آپ کربلا جائیں, آپ کو ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم عزت بیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی بلکہ بات اور بڑھیں اس سے بھی آگے, اگر آپ قابل کریں تو اس سے بھی اوپر. عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے کیسے, آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایسی عادت چھڑائی کہ شہر عطا میں, ارے شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, اور جو بھیک مانگتا تھا وہی میرا جی چاہ رہا ہے میں کچھ ہے مثل اور سنوں, لیکن پوری سورہ منافقون پہلے دو مصروں میں بند ہے. مصرعی علماء اکرام بالخصوص میرے بزرگان, یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیغمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا تھا. اس میں تیسرا اور چوتھا کافیہ, یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح. میں آپ کو 1400 سال پہلے کے حالات بتاؤں. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیغمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. عربی کی لغت ہے, مطلب جو سگنیچر بھی نہیں کر سکتا تھا, یا جو انگوٹھا
انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا، وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا، ایک لفظ ہے ناقوس۔ پرانے زمانے میں جس وقت درباروں والا حساب کتاب ہوتا تھا اور بادشاہت چلتی تھی تو بادشاہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر کے ساتھ ایک بڑا سا لوہا رکھواتے تھے، جب بھی پورے محل کو الرٹ کرنا ہوتا تھا وہ لوہے سے لوہا مارتے تھے، پورے شہر میں اس کی آواز گونج جاتی تھی، اس لوہے کو کہتے تھے ناقوس۔ اب میں آپ کو مصرع سنا رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے حالت، خدا کی قسم میرا دل ٹوٹے گا اگر اتنی محنت کے بعد بھی کسی نے حق کیا، اور حق فقط دعا ہے، وہ دعا آپ کی مسکراہٹ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں مانگ رہا۔ جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا، حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا۔ حالات اتنے خراب تھے، لوگ اپنے دکھتے تھے لیکن اپنے ہوتے نہیں تھے۔ پھر رکھیے میرے سر پہ قرآن، مصرع پڑھوں حق، ارے سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا۔ وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا ملے، جس کو شبیر جیسا نواسا، اونچا تو بولیے، جس کو شبیر جیسا۔ 3 شعبان 4 ہجری بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، ورنہ یہ نظم ہو رہا ہے وہ نظم ہو رہا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی طبیعت جہاں جا رہی ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، جس کو شبیر جیسا نواسا ملے۔ 3 شعبان 4 ہجری ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے بسم اللہ، امام حسین علیہ السلام کے جھولے کا اور جناب جبرائیل کا بسم اللہ، بسم اللہ، مفاخرہ۔ بسم اللہ، یہاں سے جھولے نے فخر کیا، وہاں سے جناب جبرائیل نے فخر کیا۔ واہ واہ، بسم اللہ، اب یہ ایک سوال کیا جھولے نے جناب جبرائیل سے بسم اللہ، کہ بتائیے حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ تو اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کر جناب جبرائیل نے فرمایا میری نگاہ میں حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبریل کے بارے جملہ سننے والا تھا، جملہ سننے والا تھا، بسم اللہ، جیسے میں نے کہا آپ نے ایسے سن لیا۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبرائیل امین کے پر۔ ایسا بھی کیا ہے میں سننا چاہتا ہوں ان پروں میں ایسا کیا ہے جو حسین آرام فرماتے ہیں۔ اب یہ مفاخرہ ہے، اب یہ پہلا فخر جناب جبرائیل کا کہ مجھے پہچانو میں عام، یہ پر عام نہیں، شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے، میرے پروں سے زکات لے کر کلی چمن میں مہک رہی ہے، یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجھر کھنک رہی ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے۔ میں پڑھتا جا رہا ہوں، میں پڑھتا جا رہا ہوں، لیکن میں جہاں رکوں گا ہم ایسے نہیں رکوں گا، میرے پروں کی وجہ سے اب تک، میرے پروں کی وجہ سے ایک چھٹا مصرع آ رہا ہے، اس کو نغمگی، چاشنی، تلمین، کنایا، استعارہ، رمز، سوال، لغت، اصطلاح، تمام زاویوں سے دیکھنا ہے کہ لٹریچر کے پیرایوں پر بات پورا اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میرے، اور اس سے لاڈلی بات بھی نہیں ہے، میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے، حسین کا جھولا مجھے پہچانو، نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے، اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا نام سے اسی لیے تو یہ پڑھ
میں مشرا پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کو مولا کا واسطہ کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولے نے کہا جبرائیل مجھے پہچانیے، میں جانتا ہوں کہ ان پروں کی شان ہے، لیکن ادھر دیکھیے میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ سقراط نے کہا تھا کہ بڑی باتوں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ بات جس پہ تمام عوام بول پڑے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور وہ بات بھی بڑی ہوتی ہے جس پہ بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ سقراط میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ، حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا، ارے کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چھوتا، تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا۔ میرے مولا توفیق مدد سرائی بخشیے کہ میں آپ کے عاشقین کے دلوں میں بات ویسے اتار سکوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ تیرے پروں کی مجال کیا ہے میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں۔ ارے میرے مولا کا جھولا غرور، اور وہ بھی جبرائیل امین کے سامنے، جھولے نے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر کہا ارے غرور بنتا ہے میرا کرنا، غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مسکو۔ کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے، بسم اللہ، لیکن مذکورات کے مجمع میں اللہ مان، اللہ مان، اپنی اولاد کا پیسہ وصول کرنا، یا سیدہ، دو مثلیں سنیں۔ بسم اللہ، کربلا، میں اسی مضمون کو لے کر چلتا ہوں جہاں سے فضائل شروع۔ بسم اللہ، ایک آنسو بھی آ جائے، ایک آنسو بھی، ایک آنسو بھی اگر آ جائے تو کوشش کیجیے گا کہ کربلا کی زبانی مانگیے۔ 3-4 راتوں کا قیام ہوتا ہے جس وقت ظاہر کربلا میں جاتا ہے۔ پہلے تو یقین نہیں آتا ہم کہاں، فرماتے ہیں مزار شاہ پہ پہنچے تو سر اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں سے چلے کہاں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، میرے بھائیوں، میرے بزرگان، سادات نظام مومنین، میرے شیعہ سنی برادران، آپ نے ہائے کرنی ہے، میں جو نہ کہنا چاہوں، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، کربلا جانا بڑا مشکل ہے، ہر کوئی تو جا بھی نہیں سکتا، لیکن خدا شاہد ہے کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا میں چھوڑنا ہے۔ کربلا جانا اتنا مشکل نہیں، کربلا چھوڑنا خدا اندر جگر کٹتا ہے۔ جس وقت سالار قافلہ پورے قافلے کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے غائرین آج ہماری کربلا میں آخری میں تیرے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں۔
मसला जो वली की बेटी से शिकस्ता कासिम के टुकड़े देख के पहुंचने वालों की तड़पते असगर को देख कर भी नवासों को तो की खैर था। ये भाई ने मिसरा बना दिया। मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था। साहब पे कुंबा कबीला सारा जमीन पे बिखरा हुआ मैं गंजे शोदा की बिखरी लाशों में अपने होश हवास में था। मैं ठंडा पानी भी पी रहा था जहां पे असर भी गया। मैं तेरे काम की खैर मांगू हर एक अपनी दुआ से पहले हुसैन मुझको माफ करना। मैं जिंदा आया हूँ करबला से। बिलखुसूस जुमला उनके लिए कह रहा हूँ, बिलखुसूस जो करबला जो इस साल करबला गए उनका जरा दर्द ताजा होगा, जख्म ताजा होगा करबला से हटने का, करबला छोड़ने का। तो अभी लोग क्या है रखे जरा सर पे कुरान मुझे बताएं जिस वक्त करबला में आखिरी सुबह होती है, आखिरी सुबह वो मंजर कैसा होता है जिस वक्त आप जाली में हाथ डाल के कहते हैं मौला आखिरी वाला सलाम मौला आपको इज्जत का वास्ता मुझे दोबारा जरूर मौला मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। जाए रोज़ा हुसैन से सलाम करता है, रोज़ा अब्बास पे आता है, जनाब अबुल फजल अब्बास हुजूर सलाम करिएगा, जनाब अबुल फजल अब्बास के पास आके आखिरी सलाम करता है। आप यकीन कीजिए हरमैन से आखिरी सलाम करके होटल को जाता है, जाता देखिएगा सुनो मुझे जाता यूं है होटल को देख तो पीछे चलता आगे देख तो पीछे गली का मोड़ आ गया तो रुक गए। मैं एक बार इस गुम्मत को देख लूं, मैं एक बार इस मंजर को फिर पता नहीं जिंदगी में फर्क करे होटल आता है, सामान उठाता है, बस में लगता है, बस चल पड़ती है आगे। कोई एक जायद भी कह देना कि मेरी सीट, मेरी विंडो, मेरी खिड़की से कहीं दूर से कोई पुल के ऊपर से गुजरते हुए मुझे इमाम हुसैन का रोजा कुछ नजर आ रहा है। आप यकीन करें पूरी बस वहां आके टूटती है। एक बार इमाम हुसैन के हरम को आखिरी हसरत की निगाह से देख ले या मौला हुसैन समझ नहीं आती जिसने आपको देखा नहीं उस जाहिर के लिए आपकी कब्र छोड़ना इतना मुश्किल है। किस्मत उस बहन की जो बेकफन उस बहन की किस्मत जो बेकफन आज धूप में भैया सज्जाद किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया, ये मेरे बाबा जनाब सईदा का मसला सरदार साहब पढ़ेंगे, मौलाना भी पढ़ गए, मैं आपको छोटी बीबी का मसला आप लोग भी सुन चुके, तफसीर तो सुन चुके, हुजूर भी पढ़ गए जनाब मौलाना ने। मैं अपने हिस्से का एक आंसू जो मेरा हिसाब का है मेरे दामन में डालिए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए खुदा की कसम, और दाऊद मेरे दामन में डालिए, मैं आपकी रहमत उस बेटी का नसीब क्या हो जो अपने बाप की लाश को धूप में छोड़ के चले गए। दो औलादें, मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ फिर मैं उसके बाद अगली बात करता हूँ। जिसे रोना नहीं आता वो एक बार तसव्वुर करे तो मिस्र में ऐसा से करबला तुझे हो जाएगा एक दिन तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के दे। बिलखुसूस उस शख्स से बात कर रहा हूँ जिसके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा। औलादें थी इब्न जाफरी सब दो मेरे मौला हुसैन की जो करबला से बच गई, एक सैयद सज्जाद एक जनाब सकीना सल्लल्लाहु। मुझे दोनों औलादों का एक एक सवाल पढ़ना, मुझे मिंबर जोड़ना, एक इमाम सज्जाद एक 4 साल की बतूल। इस मजमे में कितने ऐसे भाई बैठे हैं, सर उठाए हर बंदा मुझे देखे, कितने ऐसे भाई बैठे हैं जिन्हें ये मान है कि मजलिस के बाद बहनों को साथ लेके घर जाना। कितने ऐसे वालिद बैठे हैं जिन्हें ये मान है अपने फलां जगह पे जाके खड़े होना, बेटी ने सबके पास आना है, बाबा घर से। कितनी बहनें पर्दे
عجیب فکریں ہیں خدا کی قسم تاریخ میں، عجیب فکریں بالکل چھوڑ رہا عجیب فکریں. شام سے پوچھے نا بھی گھر کدو جانا ہے، وہی نہیں گئی. موڑ موڑ پہ موت مانگتے تھے وہ مدینے واپس آ گئے، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں. مجھے یہاں چھوڑنا تھا، میں ان کی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. خبروں کا روایت سنیے. جو جینا چاہتی تھی وہ بیٹی شام میں مر گئی. رکھیے میرے سر پہ قرآن. امام سجاد علیہ السلام نے 4 سال کی بہن کو کیا دفن. دفن کرنے کے بعد قبر کی پائیدی سر مارا، پیشانی سے خون شروع ہوا. امام باقر نے قریب آگے فرمایا بابا سجاد آپ اتنا شام غریبہ بھی نہیں ہوئے، آپ جتنا آج روئے خود بھی سکینہ کو دفن کرنے کے بعد. بابا کوئی خاص بات ہے؟ امام رو کے فرماتے ہیں باقر میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. ایسا نہ ہو جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، استقبال میں صرف ہائے مانگ رہا ہوں. باقر میں قبر تک رہوں گا. بابا ہوا کیا ہے؟ سجاد رو کی فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا. باقر مجھے موت آ جاتی، میں وہ منظر نہ دیکھتا. میں نے دیکھا ہے اچانک قبر کے اندر میری 4 سال کی بہن کے لب بہ رہے تھے. باقر میں قریب گیا ہوں جو ماتم کر سکتا ہے. باقر میں پاس گیا ہوں، میں نے اپنے کام لگا کے سنا. باقر قبر کے اندر سے میری 4 سال کی بہن رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا. ایک والد سے بات کر رہا ہوں، باقر میں قریب گیا ہوں، میں نے کام لگا کے سنے. میری بہن رو کے کہہ رہی تھی بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں. سجاد میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے. سجاد میں اجڑی ہوئی بہن ہوں. سجاد میں ڈری ہوئی بیٹی ہوں. سجاد میں تمہاری زخمی بہن ہوں. سجاد میری غربت کا واسطہ خالی نہ لو جانا. سکینہ حکم رو کی فرماتی ہے بھیا میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر